کہوں گا حسین حرف اول حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. برادران اسلام، نور و نکہت سے معمور اس روح پرقسم میں ناچیز کو مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور اس کے حل کے موضوع پر کلام کرنا ہے، یعنی اس قوم کی داستان حلم سنانا ہے جس کو خیر امت کا لقب عطا ہوا ہے. اس ملت کی پسماندگی، درماندگی، ضرب و حالی و شکستہ حالی کو ذکر کرنا ہے جس سے جسد واحد اور بنیاد مرصوص کہا گیا ہے. اس قوم کے انتشار و افتراق و اضطراب و خلفشت کا مرثیہ پڑتا ہے جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے. اس قوم مسلم کی محکومیت و مغلوبیت و مقہوریت کو بیان کرنا ہے جس کی حکومت و قیادت عزت و شوکت عرب و عجم، ہند و سندھ، اسپین و افریقہ گواہ ہے. آئیے ہم ان عوامل و اوصاف کو تلاش کریں جن کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا ہے. ہم یاد ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، وقت و دلدلہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، ظالم سے مغلوب بننا پڑا. کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں سربلند رہو گے اگر مومن بن کر رہے گا. خدا وعدہ صرف صحابہ کرام اور ہمارے اصحاب کے لیے تھا. عزیزان گرامی، ایک نظر تاریخ میں ڈالا جائے. چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تاریخ انسانی کا تاریخ ترین دور تھا. ایسا زمانہ تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی بدعمالیوں نے بحر و بر میں فساد برپا کر دیا تھا. اس کا خلاصہ یہ کہ انسان جس کا اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ضلالت و جہالت کی تاریخوں میں بھٹک رہا تھا. مردہ کوئی اصنام پرستی پر جو غارت گیری، شراب نوشی کا دور دورہ تھا. معمولی باتوں پر برش و جنگ شعلے پھٹتے رہتے تھے. دین ابراہیم اپنی حقیقت کھو چکی تھی. یہودیت و مذہبیت کی تحریک ہو چکی تھی. شرک و کفر کی آنچ یاد چل رہی تھی. مگر اللہ کو دنیا کو بچانا مقصد تھا. گلشن انسانیت کو تروتازہ کرنی تھی. نسل انسانی کو وقار بخشنا تھا. دنیا کو سیدھے راستے پر لگانا